میں ڈاکٹر صفت الزہرا زیدی شعبہ اردو منشی رگھونندن پرساد سردار پٹیل پی جی کالج سے ہوں، اور آج میں اگنو کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہم کو موقع دیا، اور آج آپ کے سامنے میں بہادر شاہ ظفر اور ان کی ادبی خدمات کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ بہادر شاہ ظفر کا زمانہ اردو غزل کے ایک دور کے عروج اور پھر نئی سج دھج کے ساتھ نئے ادبی منظرنامے کے طلوع ہونے کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ دبستان دہلی کے مد مقابل لکھنوی دبستان کی ادبی ہلچل کا بھی ہے، جہاں اقتدار کا ہی نہیں فن کا بھی احتساب ہوتا ہے۔ زبان و بیان کی اصلاح کے ساتھ نئی جہاد بھی طلوع ہوتی ہے۔ اس وسیع پس منظر میں دیکھیں تو ظفر کے دور میں شاہ نصیر، ذوق، غالب، مومن اور شیفتہ نے غزلوں میں نئی راہ ہموار کی۔ خصوصاً خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو غزل میں سادگی، معصومیت کے ساتھ بہار کا، خزاں کا اور ان سب کا ذکر ملتا ہے۔ دوسری طرف اپنے منفرد انداز میں آباد ہونے والا نیا دبستان اودھ کی فارغ البالی اور اس کے عیش پرستانہ ماحول میں زبان و بیان کی گل افشانیاں کر رہا تھا۔ اگر ہم قاری پہ دیکھیں تو قاری کی گوناگو تبدیلیوں کے اس دور میں زبان کی اصلاح اور لفظوں کے انتخاب کے سلیقے سے بھی متعارف و متصادم ہوتا ہے۔ اس اکائی میں اس حقیقت کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ بہادر شاہ ظفر صرف شاعر ہی نہیں تھے، بلکہ قسمہ پرسی کے عالم میں شعرا کے قدردان بھی تھے، اور بہادر شاہ ظفر کا یہی طریقہ فکر عمل تھا جس کی بدولت دلی میں بہار برقرار اور شعر و سخن کی محفلیں آباد تھیں۔ اب خاص طور سے ہم یہ دھیان دیں کہ بہادر شاہ ظفر کیونکہ اورنگزیب کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو بہادر شاہ ظفر اور اورنگزیب کی حکومت کے درمیان تقریباً 180 سال کا فاصلہ رہا ہے، اور اورنگزیب جتنا کٹر اور سخت قسم کا حاکم تھا، بہادر شاہ اس کے برعکس بہت ہی سادہ اور ہمدرد قسم کے انسان تھے۔ اگر تاریخ پہ غور کریں تو انگریزوں سے پہلے تقریباً 2 سال تک مغلوں کی حکومت رہی، اور یہ آخری مغل بادشاہ یہ آخری تاجدار تھے مغل حکومت کے۔ ظفر کے معنی ہے جیتنے کے، یعنی جیتا ہوا، تو اس نام کے لفظی معنی ہے جیتے ہوئے۔ اور آخری مغل تاجدار محمد سراج الدین بہادر شاہ، ان کا پورا نام تھا محمد سراج الدین بہادر شاہ، اور یہ 14 اکتوبر 1775 کو دہلی کے لال قلعے میں پیدا ہوئے۔ مغل شہزادوں کی روایتی تعلیم اور تربیت حاصل کی، جیسے مغل شہزادے تعلیم تربیت حاصل کرتے تھے، انہوں نے فارسی کا، عربی کا اور اردو کا علم حاصل کیا، اور ساتھ ہی عربی بھی پڑھی، اور ساتھ میں گھوڑا سواری تھی، تلوار بازی تھی، تیر اندازی تھی، اس کی بھی انہوں نے ایک طرح سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اور اردو میں خوش نویسی اور شاعری کا بچپن سے ان کو شوق رہا تھا۔ علم موسیقی کا بھی درس لیا تھا انہوں نے، اور 13 برس کی عمر میں ان کے دادا شاہ عالم ثانی کی غلام قادر روہیلہ کے ہاتھوں عبرت ناک شکست دیکھی۔ انہوں نے 10 اگست 1788 کو وہ منظر بھی دیکھا کہ غلام قادر روہیلہ نے نہایت سنگ دلی سے ان کے دادا کی دونوں آنکھیں اپنے خنجر سے نکال کر اندھا کر دیا تھا۔ وہ یہ منظر بھی نہیں بھول سکے تھے کہ نابینا دادا کے ہاتھوں سے 1803 میں انگریزوں نے تمام اختیار لے لیے، اور جب ان کے والد اکبر شاہ ثانی 1806 میں تخت نشین ہوئے تو وہ وظیفہ خوار ہو چکے تھے۔ مغل بادشاہ کے احکامات ضرور جاری ہوتے تھے، لیکن باضابطہ حکم کمپنی بہادر کا ہی چلتا تھا، یعنی ان کی حکومت بس نام کی تھی اور سارے اختیارات کمپنی حکومت کو تھے۔ اکتوبر 1937 میں والد کے انتقال کے بعد جب وہ بادشاہ ہوئے، یعنی بہادر شاہ ظفر جب تخت نشین ہوئے ہیں، تو ان کی عمر صرف 62 سال کی تھی۔
محرومی، بے بسی اور لاچاری میں تہذیبی روایت کو نبھانے والا آخری مغل تاجدار اپنی ضعیفی کے باوجود مئی 1857 کے آس پاس بے حد بے حد فعال حکمران نظر آتا ہے، لیکن جنوری 1858 میں وہ خود اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے دیوان خاص میں ملزم کی حیثیت سے عدالت کے روبرو کھڑے نظر آتے ہیں۔ یک طرفہ اور طے شدہ رسمی کارروائی پر صنف غزل نے بھی طنز ملیح کا سے کام لیا۔ اس کا علم بھی ہمیں غزل کے مطالعے سے ہوتا ہے کہ 17 اکتوبر کو 3 پالکی نما گاڑیوں کے ساتھ بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے لیے روانہ کر دیا گیا اور 4 سال قید تنہائی میں انتہائی بے بسی کی زندگی گزاری۔ 7 نومبر 1862 کو جمعے کے دن 87 برس کی عمر میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اگر ہم اس پر غور کریں تو انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی اور انہوں نے آزادی کے لیے تمام جو چھوٹے چھوٹے حاکم تھے ان کو ملایا اور ایک فوج بھی تیار کی انہوں نے کہ ہم انگریزوں سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ جو انہوں نے فوج تیار کی تھی مقابلے کے لیے تو اس کے کمانڈر آف ان چیف ان کے بیٹے مرزا مغل تھے، لیکن مرزا مغل کمانڈر آف ان چیف تو تھے فوج کے، لیکن ان کو اس کا بہت زیادہ علم نہیں تھا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، جنگ میں کون کیسے مہارت حاصل کی جاتی ہے۔ بھائی جب تک آپ جنگ کے طریقہ کار کو نہیں سمجھیں گے تو کیسے آپ جنگ کو کریں گے؟ تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ جب لڑائی چھڑی تو ظاہر ہے کیا کہتے ہیں ان کے خاندان کے لوگ، بادشاہ کے خاندان کے لوگ بہت سے مارے گئے، بہت سے قید کر لیے گئے اور بہت زیادہ ان کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی بہادر شاہ ظفر کی 4 بیویاں تھیں، مگر سب سے عزیز ان کی بیوی زینت محل تھی، جن سے ان کی شادی 18 نومبر 1840 میں ہوئی تھی اور اورنگزیب کی حکومت اور بہادر شاہ کی حکومت کے درمیان جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ تقریباً 180 سال کا فاصلہ تھا اور اس کے بیچ تمام کم سے کم 10 سے 12 مغل بادشاہوں نے حکومت کی۔ لیکن اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو اندرونی خلفشار تھا یا جو بھی اس زمانے کے حالات تھے، تاریخ گواہ ہے کہ ان حالات کا یہ اثر ہوا کہ یہ حکومت کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا اور انگریزوں سے شکست کھانی پڑی۔ اس پورے منظرنامے اور ظفر کی غزلوں کا بھرپور احاطہ کرتے ہوئے صغیر افراہیم اپنی کتاب اردو شاعری تنقید و تجزیے میں لکھتے ہیں کہ اس مسلط کا محصل دلی کیفیات و اظہار ہے جو اس نام و نہاد بادشاہ کی شاعری میں ڈھلتا رہتا ہے۔ اشعار میں محض ان کی زندگی کا کرب ہی نہیں بلکہ اس دور کی ذہنی بے چینی اور جذباتی ناآسودگی بھی جھلکتی ہے۔ یعنی انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر بہادر شاہ ظفر کی شاعری پر ہم غور کریں تو ان کی بے بسی، بے چارگی اور جو انگریزوں نے پوری طریقے سے ان کو ایک طرح سے اپنی قید میں رکھ کر کے بالکل کچل کے رکھ دیا تھا ان کو، تو یہ بے بسی اور یہ دل کی کیفیات جو ہے وہ ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے کلیات 4 ہیں: راشد الخیری، ظہیر دہلوی، خلیل الرحمن عظمی اور تبسم کاشمیری کی تصدیق کے مطابق دیوان اول 1845 میں شائع ہوا، دیوان دوم 1850 میں، دیوان سوم 1852 میں اور دیوان چہارم 1854 میں شائع ہوا۔ لیکن ان کا دیوان پنجم جو نامکمل تھا وہ 1857 کے ہنگامے میں کہ نظر ہو گیا اور وہ کہاں گیا اس کی ابھی کوئی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر نے، کیونکہ حالات دلی کے ایسے تھے، انگریز پوری طرح سے حاوی ہو گئے تھے، ان کی حکومت بالکل نام کی رہ گئی تھی، کافی پریشانیوں کا سامنا تھا، قید و مشقت کی بھی زندگی انہوں نے گزاری، لیکن شاعری کا شوق ان کو بچپن سے ہی تھا اور انہوں نے شاعری کی طرف خاص توجہ دی اور زیادہ تر ان کی شاعری میں اس دور کے حالات پوری طرح سے نظر آتے ہیں۔ ظفر غزل کا اس لیے اہم شاعر ہے کہ اس نے قید قفس، زندان اور زنجیر کی علامتوں کو سیاسی معنویت عطا کی۔ ظاہر قید خانے میں رہنا، تنہا رہنا، حکومت کا چلے جانا، انگریزوں کا ظلم ستم، سب کچھ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ حال ہی نے اسی سیاسی وزن کو فروغ دیا ہے۔ ظفر کی غزلوں کا لہجہ حزنیہ ہے،
مگر خوبی یہ ہے کہ حزن و یاس کی کیفیت کے باوجود ان کا رویہ ایک قسم کی فقیرانہ بے نیازی کا حامل ہے۔ بیجا الفاظ کی بازیگری سے گریز کرتے ہوئے انہوں نے قدرت محبت اور جمالیات کی آمیزش سے اردو غزل کو ایک خاص لہن عطا کیا ہے۔ ان کی غزلوں کی اہمیت اور افادیت کے بنیادی نقطے یہ ہیں کہ ظفر کی حزمیت زدہ غزلوں میں خود کلامی مجروح کے ساتھ شامل ہے، یعنی غزل لکھتے ہیں اور ظاہر سی بات لگتا ہے ان کے دل کی آواز ہے اور یہ اس آواز کو غزل کے پیرائے میں ڈھال کر کے لکھتے ہیں۔ مجبور مقہور زندگی کی لا حاصلی کا شکوہ ہے، یعنی ان کی ظاہر ہے ان کی پوری زندگی کا اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو ان کے بچوں کے سر کاٹ کر کے انگریزوں نے ان کے سامنے پیش کیے، خوان میں رکھ کر کے۔ ظاہر ہے ایک باپ کے سامنے اور ان کے بچوں کے سر کو لا کر کے رکھا جائے گا اور وہ دیکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ کیسے برداشت کرے گا۔ اب ان سب چیزوں کی جو دل پر دماغ پر ان کے اثر ہوا، تب بھی انہوں نے بہت صبر سے کام لیا اور اس کو اپنی شاعری کے سانچے میں انہوں نے ڈھال دیا۔ نام مرادیوں اور تشنا کامیوں پر طنز ملی ہے، یعنی ظاہر ہے ان کو نامرادیوں کا سامنا کرنا پڑا، تشنا کامیاں یعنی کافی کچھ چیزیں رہ گئیں ان کی، جو یہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو پایا، حالات زمانہ بدل چکے تھے، ان کی حکومت جا چکی تھی۔ ان سب سے پریشان ہو کر کے انہوں نے ان سب کا ذکر اپنی شاعری میں کیا ہے۔ تلاش ذات اور انکشاف ذات میں کرب موجود ہے، درد موجود ہے، جو بھی چیزیں بیان کی اس میں درد موجود ہے، حالات زمانہ کا ہو چاہے ان کی ذاتی زندگی کا ہو۔ محرومی، ناکامی اور جبر کے تاثر کا اظہار بلند آہنگ میں ہے، یعنی ان کی محرومی اور ناکامی اور جو ان پر ظلم و ستم کیے گئے ہیں اس کو بہت ہی حقیقت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے عہد میں اردو غزل بہادر شاہ ظفر کے عہد یعنی 18ویں اور 19ویں صدی کی غزلوں میں سیاسی، سماجی، تہذیبی مسائل کی بھرپور جھلک ملتی ہے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس دور میں جن بھی شاعروں نے غزلیں لکھی ہوں، چاہے وہ ذوق ہوں، چاہے غالب ہوں، چاہے مومن ہوں۔ ذوق نے تو زیادہ تر قصیدے لکھے ہیں، لیکن غالب اور مومن نے جو غزلیں لکھی ہیں تو اس میں ان کی اپنے ذاتی تجربات تو ہیں ہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کی غزلوں پر، ان کی شاعری پر حالات زمانہ کا بھی اثر ہے، کیونکہ اس وقت دلی کے حالات کافی کسمہ پرسی والے تھے، کافی پریشان کن تھے، ہر انسان کی زندگی دشوار ہو چکی تھی، سب عجیب کسمہ پرسی میں عجیب الجھن کی زندگی گزار رہے تھے، تو ظاہر ہے ہمیں شاعری سے اس دور کی پوری تاریخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی جھلک سے صنف غزل کی اشاریت اور حسیت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ہر طرح کے مسائل کا آغاز بھی اس صنف میں نظر آتا ہے اور عہد با عہد پورا ذکر ملتا ہے۔ تخیل کے سہارے بنائی جانے والی تصویروں میں ایک مؤثر رچاؤ ہے۔ غزل کے اس متنوع عہد میں ایک طرف انشاء، جرات اور رنگین ہیں جن کی معاملہ بندی اور حسن و جمال کے بیان کا پرکشش انداز شعرائے دہلی کی غزلوں کو متاثر کرتا ہے۔ دوسری طرف غلام حمدانی مصحفی نے روایت سے مستفیض ہوتے ہوئے دہلی اور لکھنؤ کے رنگ و آہنگ کی آمیزش سے اپنا الگ لہجہ بنانے کی کوشش کی۔ دیکھیں انشاء اللہ خان انشاء بھی اس دور کے شاعر تھے، انہوں نے باغیانہ تیور اختیار کیے، غزل کے جمالیاتی پہلو کو نئی شکل دی جن میں ثقافتی جھلکیاں جلوہ گر ہیں، یعنی ان کے تیور تھے تھوڑا سا اور وہ ان کی غزلوں میں نظر آتے۔ غزل کو انہوں نے خوبصورت حالات کے حساب سے پیش کیا، خوبصورت شکل دی اور اس زمانے میں جو ہماری تہذیب و تمدن تھا اس کی جھلکیاں بھی ان کی غزلوں میں نظر آتی ہیں۔ اور عہد جوانی میں بینائی سے محروم ہونے والے قلندر بخش جرات نے غزل کو مزید قلندرانہ صفت عطا کی، ظاہر ہے وہ قلندر تھے تو ان کے وہ صوفی خیالات ان کی غزلوں میں نظر آتے ہیں۔ خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت نے ان کے غزلوں کو کافی شہرت بخشی ہے۔ اسی دور کے مشہور شاعر تھے سعادت یار خان رنگین نے معاشرے کی کجروی کو غزلوں میں طنزیہ انداز میں پیش کیا اور مرد و زن کے نفسیاتی مسائل کو تیکھے لہجے میں بیان کیا، یعنی اس دور میں جو برائیاں تھیں ان پر طنز کیا اور جو حالات تھے ان کو بھی نفسیاتی انداز میں پیش کیا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو شاہ نصیر، ذوق، غالب، مومن اور شیفتہ دہلی کے بزم آخر میں بہاریں ہیں
جنہوں نے روایتی غزل کو جدت اور ندرت کے ساتھ مقبولیت کے آسمان پر پہنچا دیا۔ دیکھیے ذوق ہیں وہ مین قصیدے کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے قصیدے زیادہ تر لکھے بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں، اور دوسری چیز یہ کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے۔ جہاں تک غالب کا سوال ہے، یہ انہوں نے ایک عام زندگی گزاری، دہلی کے حالات کا ان کی زندگی پر کافی اثر پڑا، پریشان کن ان کی زندگی گزری، کافی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، تو ان کی غزلوں میں اس دور کے حالات زیادہ مکمل طور سے نظر آتے ہیں، کیونکہ اور ان کی غالب کی اگر شاعری کو پڑھیں تو ہمیں دلی کے حالات بھی اس سے نظر آتے ہیں، کہ دلی کے حالات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت دلی کے حالات کیا تھے، اور دوسری ان کی ذاتی زندگی بھی اس میں نظر آتی ہے۔ اور غالب پوری غالب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے سادہ اور عام فہم زبان کو اختیار کیا، چاہے وہ نظم ہو چاہے نثر ہو، اور نظم میں بھی انہوں سادہ عام فہم زبان کا اختیار کیا، جیسے لگتا تھا کہ ان کے دل سے نکلی بات دوسرے کے دل میں پیوست ہو جائے، اور انہوں نے نثر میں بھی سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کیا، جیسا کہ مشہور ہے ان کے لیے کہ ان سے پہلے جو خطوط لکھے جاتے تھے اس میں بہت ہی فارسی میں لکھے جاتے تھے اور بہت ہی بڑے بڑے القاب و آداب کا استعمال ہوتا تھا، لیکن غالب نے خطوط کا ایک نیا راستہ اختیار کیا، اور ان کے خطوط اس لیے مشہور ہیں کہ لگتا ہے دو آدمی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں، اور انہوں نے بس بہت ہی کم الفاظوں میں اپنی بات کو خطوط کے ذریعے یہ بیان کر دیتے تھے۔ اب آتا ہے شاہ نصیر الدین نصیر، زبان و بیان کے شاعر ہیں، انہوں نے اسلوبیاتی تجربے کیے اور سنگلاخ زمینوں کو ہموار بتاتے ہوئے لفظی فنکاری کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا، یعنی الفاظوں کو اس صورت سے شاعری میں استعمال کرنا کہ لگتا تھا کہ وہ نگینے کے مانند جڑے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ کو بہت سوچ سمجھ کے، بہت اس پر تحقیق کر کے، بہت مناسب طریقے سے اس کو استعمال کرتے تھے۔ جہاں تک شیخ محمد ابراہیم ذوق نے بھی کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی زبان پر زیادہ زور دیا، ظاہر ہے انہوں نے صنف قصیدے پر زیادہ طبع آزمائی کی ہے۔ ان کی غزلیں فکر اور تجربے کی سادگی کو پیش کرتی ہیں، جن میں نمایاں اعتدال پسندی ہے۔ یہی کیفیت دہلی کے دبستان کی بنیادی صنف بنی رہی، اور مرزا اسد اللہ خان غالب نے غزل کے موضوعات کو وسعت دی اور اسے اعلیٰ فکری آہنگ سے آشنا کیا۔ ان کی قوت مطلع کا ایک خاص انداز ہے جس میں حسن اور متعلقات حسن کو بہت ہی سلیقے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے غالب غزل کے ہر دور پر غالب نظر آتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہر دور پر غالب اس لیے بھی ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کیا، اور ظاہر سی بات ہے جو زبان عوام کو پسند آ جائے، جو زبان عوام کی سمجھ میں آ جائے، ان کے کہنے کے مقصد کو سمجھ جائے، تو ظاہر ہے وہ انہوں نے خاص و عام میں وہ مقبول ہو گئے اسی وجہ سے۔ اب اگر حکیم مومن خان مومن بھی اسی دور کے شاعر ہیں، انہوں نے خاص طور سے معاملات عشق میں نام و کمال حاصل کیا۔ حکیم مومن خان کا جو حکمت کا پیشہ تھا وہ خاندانی تھا، اور غزل کو مؤثر آہنگ میں پروان چڑھایا انہوں نے۔ مصطفیٰ خان شیفتہ نے کلاسیک غزل کو جدید غزل کے رجحان سے ہم آمیز کیا، اور ان کی غزلوں میں تغزل کا لطف جمالیاتی طرز پہ نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ اس دور کے جو شاعر تھے وہ چاہے شیفتار ہوں چاہے غالب ہوں چاہے مومن ہوں، تو ان کی غزلوں کا کیا معیار تھا، کیونکہ یہ دبستان دہلی کی خاص خصوصیات تھی۔ اب خاص طور سے دیکھا جائے اگر ہم ان کے بہادر شاہ ظفر کی غزلوں پر غور کریں تو ان کی سب سے مشہور غزل ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوبے یار میں۔ یہ ان کی بہت ہی مقبول اور مشہور غزل ہے، اور اس کا آخری شعر آج وہاں پہ جہاں پہ ان کی درگاہ ہے بہادر شاہ ظفر کی، تو وہاں پہ یہ آخری شعر لکھا ہوا لگا ہوا ہے پتھر پہ۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔
लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम में नापायदार में। ये ग़ज़ल इन्होंने उस वक़्त लिखी थी, ऐसा मिलता है किताबों में कि जब ये कैद कर दिए गए थे रंगून में, और ज़ाहिर है कि 3-4 साल की इनकी ज़िंदगी वहाँ कैद में जफ़ा के वो कैद में गुज़री, और बिल्कुल तन्हाई का आलम, कस्मापुरसी का आलम। तो ज़ाहिर है ऐसे मौके पर ज़ाहिर इंसान के दिल से मायूसाना अल्फ़ाज़ ही निकलते हैं। तो इस ग़ज़ल का ये मतला है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। अब मतले में दिल के उजड़ने की रियायत से जो फ़िज़ा पैदा की गई है, उसके लिहाज़ से शायर कहता है कि ये दुनिया फ़ानी है, पायदार है, यानी कि हमेशा रहने वाली नहीं है। इसे एक दिन में ख़त्म होना ही है। अब मेरा दिल इस जगह से उचाट हो चुका है, क्योंकि उजड़े हुए इस दयार में मेरा दिल नहीं लग रहा है। शायर पहले मिसरे में जिस हालत का बयान करता है, उसकी वजह वो दूसरे मिसरे में रकम कर देता है, लिख देता है। तासुर ये कि इस उजड़े हुए दयार में किसी का दिल कैसे लग सकता है, यह तासुर गम्माज़ हैं, उस कुनूती रुझान और जो ज़हनी दबाव के असर को उभारता है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब इंसान देख रहा है कि उसने बहादुर शाह ज़फ़र एक ऐसा वक़्त था कि वो मुग़ल बादशाह के हुक्मरान थे, लोगों पे हुकूमत करते थे, उनका हुक्म चलता था, और आज ये वक़्त आ गया कि वो एक-एक चीज़ के लिए तरस गए, अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, और ऐसे मौके पर उनको ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी मालूम हो गया, और उन्होंने इस चीज़ पर भी गौर किया कि ज़िंदगी चंद रोज़ा है, ये दुनिया चंद रोज़ा है, एक ना एक दिन ख़त्म होने आएगी। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ख़ल्क़ की हैं अल्लाह ने, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएँगी। तो ऐसी दुनिया में अब मेरा दिल नहीं लगता है, क्योंकि क्या करेंगे ऐसी दुनिया में हम रह कर के, जिसका कोई मज़बूत बुनियाद ही नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी। इस ग़ज़ल का दूसरा शेर है, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। इस दूसरे शेर में मंतिक और फिर इसका जो जवाज़ है, वो ना सिर्फ़ पुरलुत्फ़ है, बल्कि गौर व फ़िक्र पर मजबूर कर देने वाला भी है। हर किसी के दिल में हसरतें, ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जब दिल गमगीन होता है, गम से भरा हुआ होता है, तो ख्वाहिश और हसरतें अपने आप दम तोड़ने लगती हैं। वो खुद से हम कलाम हैं, खुद से बातें कर रहे हैं कि ऐ मेरी देरीना हसरतों, अब कहीं और जा बसो। सबब ये है कि इसका दिल बहुत ज़्यादा गमगीन है। ये गम दुनिया का भी हो सकता है, महबूब का भी और हालात का भी, जिससे शायर दो-चार है। ऐसे में ख्वाहिशों और हसरतों की कोई जगह नहीं बचती है। ये अंदाज़े तख़ातिब भी मायूसाना है। यानी ऐ हसरतों तुम जाओ, हम पूरी तरह से ज़िंदगी से टूट चुके हैं, अब मेरे दिल में कोई हसरत नहीं है, कोई चाह नहीं है, जाओ अब इसकी कोई गुंजाइश हमारे पास नहीं है। इसी ग़ज़ल का ये तीसरा शेर है, उम्रे दराज़ माँग के लाए थे 4 दिन, दराज़ माने होता है लंबा, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। अब इसमें मुहावरा इस्तेमाल हुआ है कि बरमहल और बामायने है। ज़िंदगी 4 दिन की है, ये आमतौर से लोग मुहावरा बोलते हैं कि भई ज़िंदगी चंद रोज़ा है, तो उसी मुहावरे को इस्तेमाल किया गया इसमें, उम्रे दराज़ माँग कर लाए थे 4 दिन, यानी ज़िंदगी 4 दिन की है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हज़ारों हसरतें होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए इंसान ज़िंदगी भर जद्दोजहद करता है। ज़िंदगी तो 4 दिन की है, आज जो है कल का पता नहीं, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करता रहता है। जैसे उसको इस बात का यकीन है कि हमें इस दुनिया से जाना ही नहीं है, और वो कभी ये सोचता ही नहीं कि आज हम हैं, कल हमें भी मिट्टी में मिल जाना है। बस उसको तो ये रहता है कि शायद मैं कभी इस दुनिया से जाऊँगा नहीं, और इस लालच में वो पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करता है और चाहता है ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। और इनके पूरे होने के इंतज़ार में एक दिन इस दुनिया से रुखसत भी हो जाता है। यानी उसने आधी ज़िंदगी तो कोशिश में काट डाली कि आज नहीं तो कल हमारी कोशिश कामयाब होगी, और फिर कोशिश कामयाब नहीं होती तो इंतज़ार करता है कि आज नहीं कल कामयाब होगी, और इसी में पूरी ज़िंदगी उसकी कट जाती है। इसी ग़ज़ल का अगला शेर है, काँटों को मत
نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں. دیکھیے یہ بہت ہی فلسفیانہ انداز میں اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ اے باغباں، کانٹوں کو پھولوں سے مت الگ کرو، کیونکہ یہ بھی تو کانٹوں کے ساتھ پل رہے ہیں. یعنی دیکھیے ایک طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہاں غم ہے وہاں خوشی ہے، جہاں بہار ہے وہاں خزاں ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر پھول کھلے ہیں تو ان میں کانٹے بھی نظر آئیں گے، اور کانٹے ہیں تو ان میں پھول بھی پنپتے ہیں. تو چمن کی رعایت سے زندگی کے مجموعے مزاج اور اس کی حقیقت کو پیش کرنے کا اس شعر میں جتن کیا گیا ہے. انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں سے عبارت ہے. جہاں پھول ہیں وہاں کانٹے بھی ہیں. انسان کو مشکلوں سے نجات نہیں مل سکتی ہے، وہ ہماری زندگی کے ساتھ چلتی ہے. شاعر باغبان سے یہ درخواست کرتا ہے کہ کانٹوں کو مت نکالو، کیونکہ یہ بھی تو پھولوں کی طرح پروان چڑھتے ہیں. اچھائی اور برائی، خوشی اور غم زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. انہیں کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہی تو سلسلہ روز و شب ہے. یعنی غم ہے تو پریشانی ہے، پریشانی ہے تو غم ہے، بچپنا ہے تو بڑھاپا آئے گا، بڑھاپا آئے گا تو موت آئے گی، اور موت کے بعد سب کچھ ختم. بس یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے. تو اس لیے ہم یہ سوچیں کہ پھول ہی پھول ملیں گے، تو پھول نہیں ملیں گے. پھول کے ساتھ کانٹے بھی ملتے ہیں، اور پھول کے ساتھ کانٹے بھی پنپتے ہیں، کھلتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں. اگلا شعر ہے: بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. بلا واسطہ طور پہ حرص و طمع سے بلند ہو کر درویشانہ صفت کو قلم بند کرنے کا جتن ہے. یعنی اس میں انہوں نے، بہادر شاہ ظفر نے بالکل درویشانہ خیالات کو پیش کیا کہ دنیا میں کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی سے دنیا میں شکایت نہیں کرنا چاہیے. یہاں سب قسمت کے کھیل ہیں، جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے. اگر قسمت میں بہار کے موسم میں قید لکھی ہے تو بلبل اور صیاد سے کیا گل کرنا. شاعر نے اپنی قسمت پر یقین کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ہم کسی کو دوش دیں، کسی کو خطاوار ثابت کریں کہ اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا، تو یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ قسمت میں جو لکھ کے آیا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور ایک پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو آج کل ہمارے پاس حکومت تھی، اور آج میں قید و بند کی پریشانیوں کو جھیل رہا ہوں. تو یہ سب قسمت کے کھیل ہیں. تو اس سے ہم کسی کو شکوہ کریں، شکایت کریں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی غزل کا آخری شعر ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوبے یار میں. بہادر شاہ ظفر کو آخری عمر تک اس چیز کا بہت قلق تھا کہ اگر ہم مریں تو کم سے کم ہم دفن ہوں اپنے وطن میں. لیکن وقت قسمتی دیکھیے کہ ان کے دفن ہونا بھی ان کو اپنے وطن میں نصیب نہیں ہوا، اور وہ رنگون میں ہی دفن کر دیے گئے، اور بہت ہی قسمہ پرسی کے عالم میں دفن ہوئے. تقریباً صبح 5 بجے ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے انتقال کے وقت اس وقت کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 100 لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. وہ بھی 100 لوگ پوری طرح سے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے. کچھ تو راستہ چلتے لوگ تھے، کچھ ادھر ادھر کھڑے لوگ تھے، اور بہت ہی کم لوگوں میں ان کے جنازے کو دفن کیا گیا. اور اس پر سب سے بڑی پریشانی یہ کہ انگریزوں نے جب ان کی لاش کو دفن کر دیا تو اس پر جو قبر کا نشان ہوتا ہے اس کو بھی مٹا دیا، کہ بالکل ان کا وجود ہی ختم ہو جائے، اور یہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ تک نہ پتہ چلے کہ ان کی قبر کہاں پہ ہے. پھر اس کے بعد قریب کافی سالوں کے بعد، 132 سال کے بعد ان کی قبر کے بارے میں پتہ چلا، اور جب قبر کے بارے میں پتہ چلا تو پھر وہاں پر درگاہ بنا دی گئی. اب اس شعر میں شاعر دیکھیے کہ کتنی مایوسانہ طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر قبر کے لیے، کہ میں کتنا بد نصیب انسان ہوں کہ مجھے محبوب کی گلی یعنی میرا وطن عزیز ہے، اور میں دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں پا رہا ہوں. اور ایسا ہی ہوا کہ مرنے کے بعد انہیں وطن میں دفن کے لیے زمین بھی نہ ملی، جس سے ہر باشندے کو محبت ہوتی ہے.
देखिए इंसान अपने वतन से मोहब्बत रखता है, कहा भी गया है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी हमारा सबसे बड़ा ईमान है हमारे वतन की मोहब्बत। और उस वक़्त बहादुर शाह ज़फ़र की यही ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे कैद हूँ, लेकिन अल्लाह हमको हमारे वतन की मिट्टी नसीब करे, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि उनको अपने वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं होती। हम सब वाकिफ़ हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र की मौत अपने मुल्क से बाहर हुई थी, इसलिए इस शेर के ज़रिए उन्होंने अपने अंजाम बदनसीबी का इज़हार शायराना अंदाज़ में किया है। और मजमूई तौर पर ये ग़ज़ल बहादुर शाह ज़फ़र के दिली जज़्बात की तर्जुमानी है। मजाज, तशबीह, इस्तिआरा, कनाया सब आसान और वाज़ेह हैं। इसी सादगी, गिरियाई और गहराई ने इसे मकबूल आम कर दिया। ज़ाहिर है जिस वक़्त इन्होंने ये शेर कहा होगा, हम आप पढ़ते हैं तो इनकी कसमा पुरसी, इनकी मायूसी, इनकी तलब अपने वतन की मिट्टी में दफ़न हो इसकी तलब, इससे ज़ाहिर होती है। तो ज़ाहिर है जब इन्होंने ये शेर लिखा होगा, इनको इस शेर को अपने ख़यालात को अल्फ़ाज़ों के साँचे में ढाला होगा, तो इनके दिल की क्या कैफ़ियत होगी, इसका अंदाज़ा ही लगाना मुश्किल है। इनकी एक दूसरी भी मशहूर ग़ज़ल है कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफ़िल कभी ऐसी तो न थी। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी। इसकी आँखों ने खुदा जाने क्या-क्या क्या किया जादू, इसकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो न थी। क्या सबब तो जो बिगड़ता है ज़फ़र से हर बार, हूँ तेरी हूर शमाइल कभी ऐसी तो न थी। देखिए ये भी ग़ज़ल पूरी तरह से मायूसी नज़र आती है इस ग़ज़ल में कि ये अपने अच्छे वक़्त को याद करते हैं और फिर मौजूदा हालात पे गौर करते हैं और बड़े दर्दनाक अंदाज़ में कहते हैं कि ऐसी हालत मेरी कभी नहीं थी, आज मेरी किस्मत ने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो इस ग़ज़ल का पहला शेर है, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफ़िल कभी ऐसी तो न थी। ग़ज़ल के मतले में शायर कहता है कि महबूब से बात करने में मुझे इससे पहले इतनी मुश्किल कभी नहीं आई, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये वहाँ कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। इनसे किसी का मिलना मुश्किल था, किसी का बात करना मुश्किल था, इनके ऊपर पहरे बिठा दिए गए थे। तो इस चीज़ का दर्द ये बयान करते हैं कि महबूब से बात करने में मुझे इससे पहले कभी इतनी मुश्किल पेश आई ही नहीं। और वो इसकी वजह भी बयान करते हैं कि महबूब की महफ़िल जैसी आज है, वैसी इससे पहले कभी नहीं थी। यानी बज़ का यही सबब है कि इसे महबूब से बात करने में मुश्किल हो रही है। यानी यहाँ पे देखिए 2 तरह के ख़यालात हैं। एक तो ये अपने महबूब को भी याद कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये अपने महबूब को वतन से तशबीह दे रहे हैं। यानी अपने वतन को ये अपना महबूब करार दे रहे हैं और वो वतन जहाँ इनकी हुकूमत थी, महफ़िलें थीं, जो हुक्म चाहते सादिर करते, इनका फरमान का के सब ताबेदार थे। लेकिन आज देखिए कि आज इनके ऊपर ज़ुल्म-सितम का कहर है। अंग्रेज़ इनके ऊपर हावी हैं और वो इनको इनकी मर्ज़ी का करने नहीं देते हैं और जो चाहते हैं ज़ुल्म करते हैं। तो कह रहे ऐसा नहीं कि ये ज़िंदगी के हालात हमेशा एक जैसे रहे हों। हमारी भी ज़िंदगी कभी थी, आराम और आसाइश में गुज़र रही थी, हाकिम थे, हम आखिरी मुग़ल बादशाह थे हिंदुस्तान के, लेकिन अब ये वक़्त आ गया है। अगला शेर है, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी। देखिए शायर कितना दर्द भरे अंदाज में कह रहा है कि आज मेरा सब्र करार कौन छीन के ले गया है। कभी मैं इतना बेकरार नहीं रहा, क्योंकि हाकिम वक़्त थे, कभी कोई बेकरारी नहीं रही। लेकिन आज पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि इनका सुकून और करार खत्म हो गया है। अब शायर इस शेर पर गौर करें तो देखिए महबूब यानी अपने दिल में महबूब कह रहा है कि तेरा सब्र करार कौन छीन ले गया। ये एक सवाल है,
सवालिया निशान है कि मेरा सब्र करार कौन छीन ले गया। और फिर अब उसकी वजह भी बताते हुए लिखते हैं कि जैसी बेकरारी दिल को आज है, पहले कभी नहीं थी। मैं जितना बेकरार और जितना परेशान पहले था, पहले नहीं था, वो आज हम कैसे इतना परेशान हो गए। पहले तो मेरी हुकूमत थी, हमारी बादशाहत थी, हम बहुत सुकून की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, लेकिन आज ये छीन ले गया मुझसे। वो कौन है, क्या है, क्यों है, इसकी वज़ाहत नहीं, लेकिन वो आशिक ही होगा कि जिसने महबूब के दिल का सब्र करार छीन लिया, जिसकी वजह से बेकरारी बढ़ गई है और मैं आज बेचैनी की ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। इसका अगला शेर है, इसकी आँखों ने खुदा जाने क्या-क्या किया क्या जादू, कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो न थी। अब यहाँ पे ये अपने महबूब की आँखों का ज़िक्र करते हैं कि पता नहीं मेरे महबूब की आँखों ने कौन-सा जादू किया कि हमारी तबीयत हर चीज़ से उचाट हो गई है। मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है, कुछ करने का नहीं दिल चाहता, कुछ सोचने का दिल नहीं चाहता। ज़िंदगी दुश्वार हो गई हमारे लिए, एक लम्हा भी मैं इस ज़िंदगी में जीना नहीं चाहता। देखिए उसकी वजह ये भी है कि एक तो इनके हालात ज़िंदगी कि इनके बेटों को मार दिया गया, उनके सर अंग्रेज़ों ने इनको दिखाए, ला कर के ख़्वान में दिखाया, उसको इन्होंने कैसे बर्दाश्त किया होगा। और जब इनको शिकस्त हुई अंग्रेज़ों से तो उनके पूरे ख़ानदान को कैद कर लिया गया। काफ़ी लोगों को फांसी दे दी गई, काफ़ी लोग मार डाले गए जंग में और जो बचे उनको कैद कैद बामशक्कत सज़ा दे दी गई, उनको कैद खाने में दिया गया और उन पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। मतलब पूरी तरीके से इनका पूरा ख़ानदान, इनका घर सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया। तो ऐसी हालत में इंसान क्या करता है? तो ज़ाहिर है आशिक और माशूक की आँखों से मुतासिर है और निहायत दिल फरेबाना अंदाज में कहता है कि तुम्हारी आँखों ने मुझ पर ना जाने क्या असर डाला है, कि कैसा जादू किया है कि मेरी तबीयत तुम्हारी तरफ माइल हो गई है और मुझ पर इतना असर हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं था। यानी इतना ज़्यादा हालात का असर इनके ऊपर हुआ है कि ये बिल्कुल मायूस हो गए हैं और इनका किसी चीज़ में कोई दिल नहीं लगता है। काफ़ी परेशानी में इनकी ज़िंदगी गुज़र रही है और परेशानी में ज़िंदगी गुज़रने से क्या है कि वहाँ पर भी जब इनको क़ैदोबंद में रखा गया है, तो कोई इनको कोई सहूलत नहीं दी गई है। यानी हर सूरत से कोशिश किया गया कि इनको अज़ियत मिले, यानी इनकी 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 जो ज़िंदगी बची है, वो पूरी तरीके से अज़ियतनाक तरीके से वो गुज़रे और ये परेशान हो जाए, अपनी ज़िंदगी के लिए ये मौत की ख़्वाहिश करें, मौत माँगने लगे, इतना ज़्यादा ये परेशान हों। इसी ग़ज़ल का अगला शेर है, क्या सबब तो जो बिगड़ता है ज़फ़र से हर बार, हूँ तेरी तेरी हूर शमाइल कभी ऐसी तो न थी। ये ग़ज़ल का मक़ता है, इसमें शायर कहता है कि आशिक़ हस्ब रवायत माशूक़ से ये शिकवा करता है कि क्या वजह है जो हर बार तो मुझसे नाराज़ हो जाता है। तुम्हारी ये अदा, ये अंदाज़, ये आदत पहले तो ऐसी नहीं थी। यानी अपने महबूब से शिकायत करते हुए इनका यहाँ पे 2 मायने हैं, एक तो महबूब जिस पर ये आशिक़ हैं और दूसरा महबूब इनका वतन। तो कहता है ऐ मेरे वतन, अब वतन से भी मुराद है और अपने महबूब से भी मुराद है कि हर बार तू मुझसे नाराज़ हो जाता है। यानी इसमें 2 मायने हैं, एक तो अपनी ज़िंदगी के बारे में बयान किया है कि ज़िंदगी में उन्होंने देखिए अगर इनकी ज़िंदगी पे गौर करिए तो इन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उस दौर में जो छोटी-छोटी हुकूमतें थी, छोटे-छोटे बादशाह थे उनकी अपनी रियासत थी, उन लोगों को मिलाया और मिला के ये एकजुट हो गए। एकजुट जो किया तो ये खबर अंग्रेज़ों को लगी और अंग्रेज़ों के अंदर ये डर पैदा हो गया कि अगर सब एकजुट हो गए तो इनका मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब जो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान को एकजुट करना शुरू किया, तमाम हुकूमतों की ताकत को यकजा किया और यकजा करके इन्होंने मुकाबला करने का इरादा किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं तो इनको पूरी उम्मीद थी कि हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों की पॉलिसी बहुत ही गिरी हुई और घिनौनी पॉलिसी थी और इन्होंने बादशाह को कामयाब नहीं होने दिया है, तो इसलिए ये इस नज़रिए को भी इस तरह से पेश करते हैं कि मैं बार-बार कोशिश करता हूँ लेकिन नाकामयाब होता हूँ। यानी इसको इन्होंने दूसरे अल्फ़ाज़ में ये भी बयान किया है कि ऐ मेरे महबूब, मैं तुझको बार-बार मनाता हूँ लेकिन तू नाराज़ होता है। आखिर इससे पहले तो ना इसके अंदर ये अदा थी, ना ये अंदाज़ था, ना इसकी आदत थी, ये कभी नाराज़ी नहीं होती।
اچھا، اس غزل میں شاعر نے غزل کے لغوی معنی کو حسن کمال سے بڑھتا ہے، یعنی اس میں محبوب عاشق پر روایتی ستم کرتا ہے اور عاشق محبوب کی ذاتی کو برداشت کرتا ہے، اور اس غزل کا ہر شعر اس کی غماز ہے کہ اسے محبوب کے بدلے ہوئے انداز سے دل برانہ شکایت ہے، یعنی جو محبوب کا اپنا رویہ بدل گیا ہے کہ پہلے نہ محبوب ان پر ذاتی کرتا تھا، نہ ان سے ناراض ہوتا تھا، نہ ان سے کسی طرح کی کوئی شکایت کرتا تھا، تو آخر وہ اب کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ کہ فکری سطح پر اگر ہم دیکھیں تو بہادر شاہ ظفر کی غزلوں میں 3 سطح ہو سکتی ہیں۔ اول جمالیاتی، دوم تصوفانہ اور سوم سیاسی، یعنی ان 3 صورتحال کے درمیان ظفر کی شاعری گھومتی ہے۔ جہاں تک جمالیاتی سطح کا تعلق ہے، یہ سطح ان کی تقریباً تمام غزلوں میں موجود ہے، بلکہ انداز تغزلانہ ہے۔ عشقیہ جذبات و خیالات اس دور کی دین ہے، یعنی اس دور میں جتنے بھی شاعر تھے وہ غزل سے اپنی شاعری کی شروعات کرتے ہوں، بعد میں انہوں نے اپنے راستے الگ نکال لیے۔ جیسے اگر آپ قدیم دور سے لے کر کے اور جدید دور کی شاعروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ انہوں نے شاعری کی شروعات کیسے کی، تو تقریباً سبھی شاعروں نے غزل سے صنف غزل پہ طب آزمائی سب سے پہلے کی ہے، اور جب سب سے پہلے کی ہے تو ظاہر غزل کے لفظی معنی ہے محبوب سے پیار محبت کی باتیں کرنا، تو عشقیہ جذبات اور جمالیاتی جذبات جو ہے ان کی شعروں میں نظر آتے ہیں غزلوں میں، اور اس کے بعد اب ان کا اپنا ذہن کس طرف مڑ گیا، جیسے میر انیس ہیں، انہوں نے 2-4 غزلیں کہیں، اس کے بعد یہ مرثیے کی طرف رجوع ہو گئے۔ سودا اور ذوق وغیرہ ہیں، ان کو غزل سے قصیدے سے دلچسپی تھی، انہوں نے غزلیں لکھی لیکن یہ مشہور غزل میں ہوئے۔ میر حسن ہیں، دیا شنکر نسیم ہیں، انہوں نے مثنوی کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے، لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے غزلیں نہیں لکھی، انہوں نے غزلیں لکھی۔ تو غزلیں ہر شاعر نے اپنی شاعری کی شروعات میں لکھی ہیں اور طب آزمائی کی ہے غزلوں پر، لیکن وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے اور بھی صنف پر طب آزمائی کی اور دوسری صنف میں یہ مشہور ہو گئے، تو یہ چیز اپنے اپنے شوق پہ ہے۔ تو اس دور میں عوام نے بھی تصوف کو سہارا لے کر حالات و حادثات کی چشم پوشی اختیار کر لی تھی۔ دیکھیے امیر خسرو کا دور دیکھیے یا اس کے بعد کا دور دیکھیے، تو تصوف کے اشعار سبھی شاعروں نے کیے ہیں، وہ بات ہے ان کا انداز فکر الگ الگ ہے، لیکن تصوف کے اشعار سبھی شاعروں نے کہے ہیں، کسی نے کم کسی نے زیادہ، کسی کا انداز کسی کے انداز میں بہت گہرائی نظر آتی ہے، کسی کے انداز میں سطحی طور پر انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن تصوف کے خیالات سبھی شاعروں نے اپنی شاعری میں پیش کیے ہیں۔ رہا سیاسی رجحان، تو صدیوں کی قائم روایتیں دم توڑ رہی تھی، یعنی اس دور میں جو بہادر شاہ ظفر کا دور تھا، کیونکہ ہم نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ ان کے دادا کی آنکھیں نکال کر کے ان کو نابینا کر دیا گیا، ان کے والد پر بھی بہت ظلم و ستم ہوا، اور اس کے بعد یہ گدی نشین ہوئے، بہادر شاہ ظفر گدی نشین ہوئے، تو ان کی حکومت بھی بالکل نام کے تھی، اور حکم جو تھا انگریزوں کا چلتا تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو سیاسی صورتحال پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ یہ نام کے شاعر، وہ نام کے حاکم تھے، اور سب انگریز پوری طرح سے اقتدار ان کا قائم ہو چکا تھا۔ تیزی سے سرحدیں بنتی بگڑتی جا رہی تھی، ملک کے اندرونی معاملات خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یعنی ایک تو چکر یہ کہ اگر ہم اورنگزیب سے بہادر شاہ ظفر کے وقت تک کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو کم سے کم 10 سے 12 حاکم بنے اور انہوں نے حکومت کی، لیکن حکومت کی صورتحال یہ رہی کہ خانہ جنگی کا ماحول رہا، کہ یعنی ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھا، اس نے دوسرے ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھا، دوسرا آیا، اس نے اس کو اتار دیا، اس کو مار دیا، یا اس کو اندھا کر دیا، یا اس کو قید میں ڈال دیا، وہ بیٹھ گیا تخت پر، تیسرا آیا، اس نے اس کو قید و بند میں بند کر دیا اور اس پر ظلم و ستم ڈھائے اور خود بیٹھ گیا، حکومت کرنے لگا۔ تو اس طرح سے جو خانہ جنگی کا ماحول تھا، تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں کیا ملک ترقی کر سکتا تھا؟ دیکھیے کسی شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے، دریا میں تلا تم ہے تو بچ سکتی ہے کشتی، کشتی میں تلا تم ہے تو ساحل نہ ملے گا، کہ اگر دریا میں تلا تم ہے اور کشتی پہ جو سوار لوگ ہیں وہ ایک جٹ ہیں تو وہ اپنی کشتی کو پار لگا لیں گے، لیکن اگر کشتی میں سوار لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، مار پیٹ کرنے لگے، تو اس ناؤ کا ڈوبنا لازمی ہے،
اس ناؤ کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو وہی صورتحال خانہ جنگی کی تھی دلی میں، ہندوستان میں، اور خانہ جنگی کی وجہ سے طاقتیں پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی. جب طاقتیں ٹوٹیں گی تو ظاہر ہے ایک تیسری حکومت کو حاوی ہونے کا موقع مل جائے گا. تو یہی صورتحال پوری طرح سے دہلی کی تھی. اور یہ سیاسی رنگ بھی ظفر کی غزلوں میں بہت ہی بہترین طریقے سے نظر آتا ہے. اس لیے ظفر کے عہد، خصوصاً ظفر کی غزلوں میں حسن و عشق کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ اخلاق، تہذیب، علمیت، فلسفہ اور انسانیت کی جھلکیاں ملتی ہیں. لیکن جو رنگ غالب ہے وہ حزن و ملال کا ہے. یعنی ان کے اندر عشق محبت بھی ان کی غزلوں میں ملتا ہے، اخلاق بھی ملتا ہے، تہذیب بھی ملتا ہے، علم ملتا ہے، فلسفہ ملتا ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے بچپن میں جب آنکھ کھولی تو ان کے انہوں نے اپنے دادا پہ ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھا، اپنے والد پہ ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھا. تو اس صورت سے جو ان کی زندگی بہت ہی کسمہ پرسی کے عالم میں گزری ہے، تو اس صورتحال کو جب انہوں نے دیکھا ہے تو ظاہر ان کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا. اگر دیکھا جائے تو غالب کی بھی زندگی ایسی گزری ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کے ماحول کو دیکھا ہے، اور ماحول کو جب دیکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا زندگیوں پر اثر پڑا، سماج پہ اثر پڑا. اور جب سماج اور زندگی پر اثر پڑے گا تو اس وقت انسان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ حزن ہوگا، ملال ہوگا، مایوسی ہوگی، پریشانیاں ہوں گی. تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے ان کی غزلوں میں تنہائی، کرب، بے بسی اور احساس کی شدت ملتی ہے، کیونکہ حالات نے ان کو مایوس بنا دیا، حالات نے ان کو بے سہارا بنا دیا ہے. اب دیکھیے اگر ہم غالب کے بعد سر سید کی زندگی پر غور کریں تو سر سید نے بھی وہ 1857 کا غدر دیکھا ہے. اس وقت وہ تھے، ان کا بچپنا اور جوانی کے درمیان تھے، انہوں نے اس حالات کو دیکھا. لیکن حالات کو تو دیکھا، انہوں نے سمجھا، ان حالات سے وہ سر انداز بھی، ان کی زندگی بھی گزری. لیکن پھر کیونکہ جب ہندوستان آزاد ہوا اور یہ سین و شعور کو پہنچے تو ان کے ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ ایک 7 سمندر پار حکومت ہمارے اوپر حاوی ہو گئی، کیا وجہ ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے فلسفیانہ انداز سے ان حالات کا جائزہ لیا کہ آخر وہ کون سے حالات تھے، وہ کون سی کمیاں تھیں ہمارے اندر کہ ان کمیوں کے تحت ہم انگریزوں کے غلام بن گئے. اور ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی، اور یہاں تک کہ آپ لندن اور انگلینڈ تک گئے کہ یہ دیکھیں کہ آخر وہاں پر کیا ہے کہ ایک یہ قوم جو 7 سمندر پار آتی ہے، ہمارے اوپر حکومت کرتی ہے اور ہم کو غلام بنا کے رکھتی ہے، اور ہم اپنے ہی ملک میں، جو ہندوستان ایک وقت میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور اپنے ہی ملک میں ان کے غلام بن گیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس وجوہات پہ غور و فکر کیا، اور پھر وہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے ان کا نظام دیکھا کہ آخر کیا نظام ہے، اور انہوں نے خاص کر ان کے نظام تعلیم پر غور کیا. جب نظام تعلیم پر غور کیا تو کہنے کچھ نہیں، ہماری تعلیم میں کمی ہے، ہماری سوچ میں کمی ہے، اسی لیے ہم کافی پیچھے رہ گئے. اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کا معیار اونچا کیسے کیا جائے. تب سر سید نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے مقابلے کی یونیورسٹی ہمارے ہندوستان میں ہے ہی نہیں. جب یونیورسٹی نہیں ہوگی تو ہمارے بچے تعلیم کیسے حاصل کریں گے، ان کا معیار کیسے بلند ہوگا. اور اس مقصد کے تحت وہ وہیں سے ہندوستان واپس آئے، اور انہوں نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے دل و جان سے جٹ گئے، کوشش کر ڈالی، زمانے کی لعنت کو سہا، زمانے کی مخالفتوں کو برداشت کیا. لوگوں نے یہاں تک ان کے لیے کفر کا فتویٰ تک دے دیا، اور پھر انہوں نے اپنے مقصد کو مکمل کر کے انہوں نے دم لیا کہ نہیں، تعلیم سب سے بڑی چیز ہے، اور تعلیم سے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، ہماری ذہنیت بدل. دیکھیے تعلیم ہر کوئی حاصل کرتا ہے، لیکن تعلیم کے ذریعے ذہنیتوں کا بدلنا، ترقی یافتہ ماحول میں سانس لینا، پرانی سوچ کو بدلنا جو ہماری ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ چیز اپنے ذہن میں بسا لینا وہ ایک بہت مشکل ہوتا ہے. اور جب تک انسان اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کرتا اور آنے والے وقت کی ضرورت کو نہیں سمجھتا ہے تو ترقی نہیں کر پاتا. تو اگر دیکھا جائے تو بہادر شاہ ظفر نے بھی اور انگریزوں نے پوری طرح سے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور ان کو ایک طرح سے کنارے کر دیا تھا. یعنی صرف ایک قلعے کے اندر ہیں، وہ بھی قلعے کے اندر بھی انگریزوں کی حکومت چل رہی ہے. تو اب اگر ایسی صورتحال کو دیکھا جائے تو ہر انسان بے بس تھا، شدت سے پریشان تھا، مایوسانہ زندگی تھی، کیونکہ اس کو کل کا کوئی امید نہیں تھی کہ کل ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے. اتنا زیادہ
ظلم و ستم بڑھ گیا تھا انگریزوں کا کہ کل یہاں کے ہندوستانی سوچنے لگے تھے پتہ نہیں کل ہم اس کو بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، یا آنے والے وقت میں ہم کو روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی، یا اس وقت ہم نے کھا لیا اگلی بار ہم کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے۔ کپڑے کی پریشانی، رہنے کی پریشانی، خوف، ہر وقت موت سر پہ منڈرا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر انسان کے اندر خوشی، محبت، عشق کہاں سے آئے گا؟ جو ان حالات میں سانس لے گا تو ظاہر ہے مایوسی کی شدت، بے بسی، احساس، بے چارگی، اس کے علاوہ اور کیا شاعری میں نظر آئے گا؟ تو ان کے معاصرین میں نظر نہیں آتا کہ دراصل کھوکھلے شاہانہ ٹھاٹ باٹ میں گزری زندگی حقیقت سراب کے مانند ہوتی ہے۔ ظاہر ہے بادشاہ ہیں، تخت پر بیٹھے ہیں، لیکن وہ بادشاہت بھی کھوکھلی تھی۔ ظاہر ہے حکومت کرنے والے انگریز، حکم دینے والے انگریز، قانون صادر کرنے والے انگریز، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں تھا، یہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کھوکھلی ٹھاٹ باٹ میں کیا کسی کو سکون ملے گا، کتنا پریشان ہوگا وہ۔ اور اپنی جو عوام ہے، کیونکہ بہادر شاہ ظفر اور اورنگزیب میں یہی فرق تھا کہ اورنگزیب تھوڑا سا سخت قسم کے حاکم تھے، اور بہادر شاہ ظفر بہت ہی سادہ تھے، انسان نرم دل تھے، لوگوں پہ ترس کھانے والے تھے۔ تو ظاہر ہے ایسا بادشاہ ہے تو اس کو اپنے سے زیادہ عوام کی فکر تھی کہ ہماری عوام پہ کیوں ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم کیوں نہیں مقابلہ کر پا رہے۔ تو اس طرح کی مایوسانہ زندگی میں انسان کیا کرے گا؟ تو اس علمیاتی زندگی کا اظہار غزل کے پیرائے میں انہوں نے کیا ہے، اور ان کی ساری غزلیں ایسے ہی زیادہ تر ہیں۔ ان پر اثر غزلوں میں اپنوں کے بچھڑ جانے کا بھی غم ہے، جو لوگ مار دیے گئے، جو لوگ پھانسی پر چڑھ گئے، جو لوگ قید و بند کی پریشانیوں کو اٹھا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ گئے ہیں رنگون تو 2 یا 3 گاڑیاں تھیں جس میں یہ بیٹھ کے گئے ہیں، اور سب کو تو نہیں لے کے گیا۔ اب سب یہاں پہ جو رہ گئے ان کے اوپر کون سا ان کا کیا حشر ہوگا، کون سا ظلم ڈھایا جائے گا، یہ سب بھی ان کو بہت زیادہ ستا رہا تھا، اس کا غم بھی بہت زیادہ ستا رہا تھا۔ دوستوں کی چشم پوشی یعنی دوست بھی چھوٹ چکے تھے، اور رقیبوں کے طنز کے ساتھ سلطنت کے باضابطہ یہ ختم ہونے کا اعلان کا بھی غم تھا، یعنی ان کو قید کر لیا گیا، اپنے چھوٹے دوست چھوٹے، بہت سے لوگ مار دیے گئے، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج سے مغل سلطنت کا خاتمہ ہے۔ ظاہر ہے یہ لفظ اپنے آپ میں کتنا تکلیف دہ لفظ ہے کہ بادشاہ کیسے برداشت کرتا کہ یہ چیز کہی جا رہی ہے، کیونکہ اس غم نے آنکھوں کے سامنے جو کھیل کھیلے گئے تھے اس کو دیکھا، اس اذیت ناک کرب میں دل کے جلنے اور سلگنے کی ایسی کیفیت ہے جو قاری کو بھی نمناک کر دیتی ہے۔ یعنی اب ظاہر سی بات ہے پوری حکومت انگریزوں نے لے لی، انہی کے قلعے میں ان کو بندی بنا کے کھڑا کر دیا گیا، اور ان پر دنیا کے الزام لگا دیے گئے جو حقیقت سے کافی دور تھے، ان پر الزام لگا دیے گئے، اور ان کو ایک مجرم قرار کر کے ان کو قید کر دیا گیا، اور ان کو ملک بدر کر دیا، ملک کے باہر بھیج دیا گیا۔ حیرت و استعجاب کی بات تو یہ ہے کہ ظفر کے اشعار میں ان کی زندگی کا کر بھی نہیں، یعنی ذہنی بے چین رہنا ہر وقت، مطلب اب آگے کوئی راستہ ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے، اور جذباتی ناسودگی یعنی کوئی راستہ نہیں ہے کہ آگے ہم کچھ کر پائیں گے، یعنی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور یہ سب کچھ ختم ہو چکا، اور آگے کون سے حالات آتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نیز مستقبل کے منظرنامے کی دستک بھی سنائی دیتی ہے، یعنی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی شاعر کو پتا چل رہا ہے کہ آخر کیا ہوگا، کون سی صورتحال ہوگی۔ سادہ، صاف اور محاورہ زبان پر ظفر کو ایسی قدرت حاصل ہے کہ وہ اپنے ہر تجربے اور مشاہدے کو بآسانی بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے غالب کی بھی صورتحال بالکل ایسے ہی تھی کہ حالات زمانہ نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ غالب جو تھے سادہ اور عام فہم زبان اختیار کیے ہوئے تھے، وہ ہر بات کو سادہ عام فہم طریقے سے بیان کرتے تھے، اور یہی بہادر شاہ ظفر کی صورتحال تھی۔ دیکھیے بہادر شاہ ظفر، ذوق اور غالب، ان تینوں کا کافی ساتھ رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر تو خیر ٹھیک ہے، حاکم تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن ذوق جو تھے ان کے استاد تھے، کیونکہ بہادر شاہ ظفر کو خود شاعری کا شوق تھا، اور وہ اپنی شاعری کو، اپنی غزلوں کو ذوق کے پاس اصلاح کے لیے بھیجتے تھے، اور غالب سے بھی اصلاح لیتے تھے بہادر شاہ ظفر۔ تو اور اگر اس وقت کے دور میں دیکھیے تو غالب کا انداز اور بہادر شاہ ظفر کا انداز سادگی میں تقریباً ایک جیسا انداز تھا،
اور دونوں نے سادہ عام فہم زبان کا استعمال کیا، دونوں نے حالات زمانہ کا ذکر کیا، دونوں نے پریشانیوں کو اٹھایا۔ اگر ادھر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر قید ہو کے رنگون چلے گئے تو اس کے برعکس ادھر غالب کی پینشن بند کر دی گئی، ان کو غدار قرار دے دیا گیا۔ یعنی کوئی اس وقت دہلی میں، یہ تو ہم غالب کی بات کر رہے ہیں، لیکن دہلی میں ہر شعبہ حیات کے جو لوگ تھے، ہر پیشے ور لوگ تھے، ہر خاندان کے لوگ تھے، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے سودے والے ہوں، پھیری والے ہوں، اور چاہے اچھے گھرانے کے لوگ ہوں، سبھی کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یعنی تاریخوں میں ایسا ملتا ہے کہ جو خواتین کبھی گھر کے باہر نہیں نکلیں، پردے کی چار دیواری میں رہیں، اور کبھی انہوں نے باہر نکل کے کچھ دیکھا نہیں، ان کو بھی اذیت ناک پریشانیوں کو اٹھانا پڑا۔ اور یہ حالت تھی کہ رات کے اندھیرے میں کھانے پینے کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اب کو کھانے سے وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یعنی دہلی پوری طرح سے برباد ہو چکی تھی، لوگوں کی زندگیاں دشوار ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے بادشاہ قید ہو گیا ہے، اور جب قید ہو گیا تو انگریزوں نے ان لوگوں کو ڈھونڈ کر کے اذیت دینا شروع کی جو بادشاہ کے ہمدرد تھے یا بادشاہ کے دربار سے جن کا تعلق تھا۔ تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کوئی عشق محبت کی غزلیں کیا کہے گا۔ تو اس صورت سے جو بھی غزلیں، جو بھی شاعری نظر آتی ہے، وہ ایسی نظر آتی ہے کہ جس نے دہلی کی تاریخ کو، دہلی کی سماجی صورتحال کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھیے وقت گزرتا گیا، بہادر شاہ ظفر نے تحریک آزادی میں انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ وہ بات الگ ہے کہ حالات ایسا پیدا ہوئے کہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، انگریز پوری طرح سے طاقتور تھے، ان کے اوپر حاوی ہو گئے، لیکن انہوں نے جنگ آزادی کا اعلان کیا، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قریب 1959 میں آل انڈیا بہادر شاہ ظفر اکیڈمی قائم کی گئی۔ ان پر بہادر شاہ ظفر کی زندگی پر فلم بھی بنائی گئی، اور کئی فلمیں بنائی گئی ہیں بہادر شاہ ظفر کی زندگی پر، لیکن اس میں بی آر چوپڑا نے جو فلم بنائی ہے بہادر شاہ ظفر کی زندگی پر، وہ زیادہ کامیاب رہی ہے۔ میں لاہور میں، وارانسی میں، اور اس کے علاوہ دیگر شہروں میں ان کے نام کے شہر ہیں۔ وارانسی کے وجے نگر پیلس میں بہادر شاہ ظفر کا مجسمہ لگایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے وکٹوریا پارک کا نام بہادر شاہ ظفر پارک رکھا گیا ہے، اور میاں نمار میں بہادر شاہ ظفر کا مقبرہ ہے۔ دہلی میں بھی ایک سڑک کا نام بہادر شاہ ظفر کے نام سے ہے۔ 7 نومبر 1862 میں ان کا انتقال ہوا، اور رنگون کے شریڈا گون پاگوڈا کے پاس یہ دفن کیے گئے، جہاں آج ان کی درگاہ بنا دی گئی ہے۔ ان کا انتقال صبح 5 بجے ہوا تھا، ہم نے جیسا کہ ابھی بتایا، اور شام کو 4 بجے یہ دفن کر دیے گئے، اور انگریزوں نے دفن کرنے کے بعد ان کی قبر کی جو زمین تھی اس کو برابر کر دیا، یعنی ظلم کرنے کی بھی ایک حد گزار دی انہوں نے کہ ان کا نام و نشان تک مٹ جائے، جس سے ان کی قبر کی پہچان نہ ہو سکے۔ ان کے دفن کے وقت کہا جاتا ہے کہ 100 لوگ تھے، لیکن 100 لوگ کو ان کی ہمدردی میں نہیں آئے تھے، اس میں راستہ چلتے راہگیر بھی تھے، یا آس پاس کے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کسی جنازے کو دیکھا، وہ شریک ہونے کے لیے آ گئے۔ یعنی ظاہر ہے وہاں پہ قید و بند کی زندگی تھی، انگریزوں نے ان کے جنازے کو دفن کرایا، تو ظاہر ہے کیوں ان کے خاندان کی یا ان کے چاہنے والوں کو وہ اطلاع کرتے۔ پھر آپ یہ دیکھیے اس کے بعد کتنا بڑا ایک ظلم کہ 132 سال گزر گئے۔ 132 سال کے بعد جب کھدائی ہوئی تو ان کی قبر ہوئی، اور پھر تصدیق کی گئی کہ بہادر شاہ ظفر کی قبر ہے، تب وہ قبر بنوائی گئی، اور قریب 1994 میں اس کو ایک درگاہ کی شکل دے دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے، اس غور دیکھیے کہ یہ اس بادشاہ کی زندگی کتنی قسمہ پرسی کے عالم میں گزری کہ نہ اس کو وطن میں چین ملا، نہ قید و بند کی زندگی میں چین ملا، اور یہاں تک جب انتقال ہو گیا تو اس انتقال کے وقت بھی ان کے قبر کا نشان مٹ جائے، ان کا وجود مٹ جائے، کوئی نہ جان پائے یہ دنیا میں کہ یہ مغل حکومت کے آخری حکمراں بہادر شاہ ظفر کی قبر ہے، تو اس کو کوئی جان بھی نہ پائے۔ وہ انگریزوں نے ظلم و ستم کیا، اور ظاہر بات ہے ان حالات کا پوری طریقے سے ذکر بہادر شاہ ظفر کی شاعری میں نظر آتا ہے، اور ان کی شاعری ان کی ہی شاعری نہیں ہے، بلکہ اس دور کے حالات کا آئینہ ہے، اس دور کے حالات کا کرب ہے، درد ہے، اور جو انگریز حکومت ہے اس کے ظلم و ستم کی انتہا۔
یہ ان کی شاعری میں نظر آتی ہے. تو یہ ایک طریقے سے ان کی شاعری ہمارے تاریخ کا آئینہ ہے. اس وقت کے ہندوستان کی پوری تاریخ کی مکمل عکاسی کرتی ہے ان کی شاعری, اور ان کی شاعری سے ہم اس دور کے حالات کو مکمل طور سے جان سکتے ہیں. بہادر شاہ ظفر کو صوفی کی حیثیت سے آج یاد کیا جاتا ہے. لوگ ان کے مزار پہ جاتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, اور ان کی مزار بہت ہی اچھے طریقے سے بنائی گئی ہے, اور لوگ عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک صوفیانہ شاعر مانا گیا ہے, ایک صوفی مانا گیا ہے. اور ظاہر سی بات یہ صوفی تھے ہی, کیونکہ انہوں نے فقیرانہ زندگی گزاری, کسی حکومت کے بعد بہت ہی سادہ زندگی گزاری. ان کا سب کچھ لوٹ چکا تھا, انگریزوں نے سب کچھ چھین لیا تھا, اور ایسی حالات میں انہوں نے زندگی کی بے ثباتی پر بھی شاعری کی ہے, کیونکہ انہوں نے قسمت پہ یقین کر لیا کہ جو اللہ ہم کو اتنا دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. سب اس کے کھیل ہیں, سب اس کے بنائی ہوئی یہ دنیا ہے, وہ جو چاہے کرے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اور اس یقین کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے جو قید خانے کی زندگی تھی اس کو بہت ہی پرسکون طریقے سے گزارا, اور اس صورت سے یہ ایسی قسمہ پرسی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے.